اگر آپ بھی ہر بلاگ لکھنے کے لیے یہ سب کچھ مینول کرتے ہیں تو شاید آپ کو احساس بھی نہیں کہ آپ ہر ہفتے 5 سے 10 گھنٹے ضائع کر رہے ہیں۔ میں بھی یہی کرتا تھا۔ پھر میں نے صرف 1 گھنٹے میں ایک فری اے آئی ورک فلو بنایا جو کی ورڈ لیتا ہے، پورا SEO فرینڈلی بلاگ لکھتا ہے اور سیدھا میری ویب سائٹ پر ڈرافٹ سیو کر دیتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا اور کوڈنگ بھی نہیں کرنی پڑی۔ آج میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہی ورک فلو بنا کر دکھاؤں گا۔ اگر آپ بلاگر ہیں، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں یا کلائنٹ کی ویب سائٹس مینیج کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اصل وقت بلاگ لکھنے میں نہیں بلکہ بار بار وہی کام ریپیٹ کرنے میں ضائع ہوتا ہے۔ کی ورڈ لینا، ریسرچ کرنا، اے آئی سے آرٹیکل لکھوانا، ہیڈنگ ٹھیک کرنا، امیج بنانا، ورڈ پریس کھولنا، کاپی پیسٹ کرنا، SEO فیلڈز بھرنا، یہ سب ملا کر ایک بلاگ پر تقریباً 40 سے 60 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اب سوچیں، اگر روز 5 بلاگز لکھنے ہوں، پورا دن اسی میں نکل جائے گا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ کام انسان نہیں، اے آئی کرے گی۔ اس ورک فلو میں ہم صرف فری ٹولز استعمال کریں گے، جیمنائی، N8N، ورڈ پریس، API، اور بس نو کوڈنگ، نو پیڈ سبسکرپشن۔ یہ سب سے پہلے ہم NTN سرچ کرتے ہیں گوگل میں۔ یہ NTN کا ویب سائٹ ہے۔ NTN یوز کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ لمیٹڈ یوز ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ ہوسٹنگر پہ اس کی ہوسٹنگ پرچیز کر کے اپنا NTN انسٹال کر کے اور اپنے ورک فلوز وہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، آپ آف لائن اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں بھی NTN انسٹال کر سکتے ہیں اور وہ آف لائن یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ NTN کی انسٹالیشن کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں تو کمنٹس میں مجھے بتائیے گا، تو میں انشاءاللہ اس پہ ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ تو ابھی ہم اس میں گیٹ سٹارٹڈ کر کے اس میں لاگ ان ہوتے ہیں NTN میں۔ یہ اس نے OTP بھیجا ہے ہماری ای میل پہ جس کے ذریعے ہم لاگ ان ہو رہے ہیں، تو وہ OTP ہم اس کو انٹر کریں گے۔ یہ OTP آیا ہوا NTN کی طرف سے، اس کو ہم یہاں انٹر کرتے ہیں اور سبمٹ کر دیتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے نام دینا ہے، کوئی پاسورڈ رکھنا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے اکاؤنٹ کا نام رکھیں گے، جو بھی ہم نام رکھنا چاہتے ہیں۔ میں ڈیجیٹیک رکھ دیتا ہوں۔ یہ فری ٹرائل دیتے ہیں 14 ڈے کا۔ ابھی ہمیں کہہ رہا ہے یہ نام جو ہے وہ آلریڈی ان یوز ہے، تو ہم اس کا نام چینج کرتے ہیں۔ یہ ٹرائی کرتے ہیں۔ جی، یہ ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا۔ یہ کچھ سمپل سی انفارمیشن مانگتے ہیں NTN والے، وہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، کچھ بھی یہاں پہ سلیکشن کر دیں۔ جی، یہ NTN ہمارا سیٹ اپ ہو گیا۔ ہم اس کو سٹارٹ آٹومیٹنگ پہ سلیکٹ کریں گے۔ یہ ہمارا NTN کا ڈیش بورڈ ہے۔ تو اس نے ہمیں لمیٹڈ ٹائم دیا ہے 14 ڈیز کا، اس میں ہم اس کو فری میں یوز کر سکتے ہیں، اور ایگزیکیوشنز کی بھی لمیٹیشن ہے، 1000 ایگزیکیوشن اس پہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیسٹنگ کے لیے یہ انف ہے۔ یہاں پر آپ اپنا پرومپٹ لکھ کے بھی ورک فلو کریٹ کروا سکتے ہیں، لیکن ہم نے سمپل اپنا ورک فلو خود کریٹ کرنا ہے، تو اس میں ہم پلس پہ کلک کریں گے اور نیو ورک فلو پہ کلک کر دیں گے۔ یہ ہمارا نیو ورک فلو کھل گیا ہے، اس کا ہم کوئی بھی نام رکھ دیتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ہمیں یہ 2 آپشن دیتا ہے کہ آپ مینول ورک فلو کریٹ کر سکتے ہیں یا بلڈ ود اے آئی سے کریٹ کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے مینول ورک فلو بنانا ہے، تو اس میں ہم پہلے سٹیپ پہ فارم انٹر کریں گے۔ یہ N8N فارم آئے گا اس میں، اور آپ نے اس کو یہ ٹریگر والا فارم آپ نے ایکٹیو کر دینا ہے۔ اتھینٹیکیشن نن ہوگی۔ فارم کا ٹائٹل ہم رکھ دیتے ہیں کی ورڈ، ڈسکرپشن میں ہم لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ فارم کے ایلیمنٹ ہم ایڈ کریں گے، تو اس میں پہلا ایلیمنٹ ہوگا ٹیکسٹ ان پٹ، کیونکہ ہم نے ٹیکسٹ ان پٹ ہی لینا ہے۔ اس کا نام ہم کی ورڈ ہی رکھیں گے۔
اور ٹائپ اس کی ٹیکسٹ ان پٹ رکھیں گے. ایٹریبیوٹس میں ہم پلیس ہولڈر ڈیفالٹ ویلیو ڈال دیں گے. تو بس اتنا سا کام ہے. یہ فارم ہمارا ریڈی ہے. اب اس کو ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے تو فارم ہمارا کھل گیا. اب ہم سے کی ورڈ مانگ رہا ہے. کوئی بھی کی ورڈ ہم ڈال دیتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے. سبمٹ کرتے ہیں. یہ سکسیزفلی ایگزیکیوٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہے یہ اس کی سیٹنگ ٹھیک ہو گئی ہے. اس کو کلوز کر دیں گے. پہلا سٹیپ ہمارا مکمل ہو گیا. ہمارے ورک فلو میں فارم ایڈ ہو گیا جو ہم سے کی ورڈ کا ان پٹ لے گا. اس کے بعد ہم نے اے آئی سے اس کی ورڈ سے اپنی پوسٹ کا ٹائٹل لکھوانا ہے اور پھر پوری پوسٹ لکھوانی ہے. تو اس کے لیے ہم اے آئی ایجنٹ ایڈ کریں گے. اس میں یہاں پر سرچ کریں اے آئی ایجنٹ تو یہ اے آئی ایجنٹ آ جائے گا. یہ ڈیفائن بلو پہ کلک کریں گے. اب یہاں پر ہم نے اپنا پرومپٹ لکھنا ہے اے آئی کے لیے جس پرومپٹ کے ذریعے اے آئی ہمارے کی ورڈ سے ٹائٹل کریٹ کرے گا. اب اباؤٹ کے آگے ہم نے اس کی ورڈ کو ڈالنا ہے جو کی ورڈ ہم نے پہلے فارم میں سبمٹ کیا تھا. تو اس کے لیے ہم یہاں پر یہ ویریبل یہاں ایڈ کر دیں گے. اس کو ایڈ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اب اس پرومپٹ میں ہمیشہ جو بھی ہم فارم میں کی ورڈ سبمٹ کریں گے وہ کی ورڈ یہاں پر اباؤٹ کے آگے ہمارے پرومپٹ میں ایڈ ہو جائے گا. اب اس کی مزید ڈیٹیل لکھتے ہیں. جی میں نے اس کو ڈیٹیل دے دی ہے. اس کو ہم میکسیمائز کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ میں نے پرومپٹ لکھا ہے پرووائڈ می اے ٹاپک فار اے بلاگ پوسٹ اباؤٹ کے آگے ہمارے کی ورڈ کا ویریبل آ گیا اور ہر دفعہ وہ کی ورڈ یہاں پر نیا آ جائے گا جو ہم انٹر کریں گے. پھر آگے میں نے لکھا ہے پرووائڈ می یہاں پہ اونلی لکھنا ہے اونلی ون ٹاپک. یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ بہت سارے ٹاپک پرووائڈ کر دیتا ہے تو ہمیں صرف ایک ہی ٹاپک چاہیے. اونلی ون ٹاپک ان دا فارم آف پوسٹ ٹائٹل شوڈ بی گریٹ فار SEO. تو یہ ہمارا مختصر سا ہم نے پرومپٹ دیا اے آئی کو اور اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. اب یہ اے آئی ایجنٹ کو ہم نے پرومپٹ دے دیا. اب اس کے ساتھ ہم نے چیٹ ماڈل اٹیچ کرنا ہے وہ ماڈل جو پروسیس کرے گا اے آئی کا ماڈل. تو اس کے لیے ہم جیمنائی کو یوز کریں گے کیونکہ وہ فری ہے. جیمنائی کے چیٹ ماڈل پہ ہم کلک کریں گے. ابھی ہم نے اپنے جیمنائی کے اکاؤنٹ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. جیمنائی کی اے پی آئی یہاں پر انٹر کرنی ہے. اس کا بہت آسان طریقہ ہے. میری اے پی آئی آلریڈی اٹیچ ہے اس لیے اس نے خود بخود اٹھا لی ہے. اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیمنائی کے اے پی آئی آپ فری میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے بس گوگل میں سرچ کرنا ہے گوگل اے پی آئی کی. تو آپ کے سامنے یہ کھل جائے گا گوگل اے آئی اسٹوڈیو اے پی آئی کی. یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر کچھ اے پی آئی کیز اویلیبل ہوں گی. ادروائز آپ نے کریٹ اے پی آئی کر کے ایک اے پی آئی کریٹ کر لینی ہے اور اس کو یہاں سے کاپی کر کے آپ نے یہاں پر آپ نے انٹر کر دینا ہے. اور یہاں پر اس کا ایک ڈیفالٹ ایڈریس ہوتا ہے ہوسٹ ایڈریس وہ آپ نے یہاں پر سیم انٹر کرنا ہے. اس کے بعد اوکے کر دینا ہے آپ نے. یہاں پر آپ نے جیمنائی کا ماڈل سلیکٹ کرنا ہے. اس وقت یہ 3 سلیکٹ ہوا ہے لیکن یہ فری ورژن پہ کام نہیں کرتا اس لیے ہم جیمنائی 2.5 سلیکٹ کریں گے. جیمنائی 2.5 فلیش. تو یہ ہماری جیمنائی کی سیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. اب ہم اس جیمنائی کے چیٹ ماڈل کو اس اے ایجنٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے. اس کا طریقہ یہ پلس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. یہ اٹیچ ہو گیا ہمارا جیمنائی ماڈل. اس کو ہم تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں. اس کو ہم اب ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں. یہ ہر سٹیپ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہو تو اس کے اوپر یہ سائن ہوتا ہے پلے کا تو یہاں سے آپ صرف ایک سٹیپ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. جی یہ سٹیپ سکسیزفلی ایگزیکیوٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اے آئی ایجنٹ جو ہے نا اس کی سیٹنگ سکسیزفلی ہو گئی ہے. اب ہم نے کی ورڈ انٹر کیا. کی ورڈ کے بعد یہاں پر اے آئی ایجنٹ نے اس کے لیے اس کی ورڈ سے ہمیں پوسٹ کا ٹائٹل تیار کر کے دے دیا. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پر آؤٹ پٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ جو جیمنائی نے ہے یہ ہمارے لیے ٹاپک کریٹ کیا ہے. اب ہمارا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس ٹاپک سے ہم نے ایک بلاگ پوسٹ کریٹ کرنی ہے اپنے ورڈ پریس بلاگ کے لیے. اب ہم نے اس کے آگے یہاں پر پلس پر کلک کر کے ایک نیا اے آئی ایجنٹ ایڈ کرنا ہے.
جی یہ اے آئی ایجنٹ دوسرا ایڈ ہو گیا. اب اس کو ہم نے نیا پرومپٹ دینا ہے. اس پرومپٹ میں ہم نے یہ جو ٹاپک ہمیں ملا ہے اس کے ذریعے ہم نے بلاگ پوسٹ کریٹ کروانی ہے. تو یہاں پر ہم نے ڈیفائن بلو کرنا ہے. تو یہاں پر ایک پرومپٹ میں نے آلریڈی لکھ کے رکھا ہوا ہے. اس کو میں میکسیمائز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ایک پرومپٹ ہے, سمپل سا پرومپٹ جو ہے اس میں بلاگ پوسٹ کریٹ کرنے کے لیے. اب یہاں پر ٹاپک کے آگے ہم نے وہ ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے جو ٹاپک ہم نے پہلے کریٹ کروایا ہے. تو یہاں پر ہم اس کا ویریبل ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا ٹاپک ہر بار چینج ہوتا رہے. تو یہ آؤٹ پٹ ہے, یہ ٹاپک ہمارے سامنے جو ہم نے ایڈ کروانا ہے. تو ہم اس کا آؤٹ پٹ یہاں پر ایڈ کر دیں گے. تو اب یہاں پر اس ٹاپک کا ویریبل ایڈ ہو گیا, تو ہر دفعہ جو نیا ٹاپک ہوگا وہ خود بخود اس پرومپٹ میں ایڈ ہو جایا کرے گا. تو اب ہمارا اصل پرومپٹ جو اس کا رزلٹ ہے وہ یہ ہوگا اس ویریبل کے ساتھ. اس کو کلوز کر دیں گے. ہمارا دوسرا اے ایجنٹ جو ہے یہ ریڈی ہو گیا. اب اس کے ساتھ بھی ہم نے اپنا چیٹ ماڈل اٹیچ کرنا ہے جیمنائی کا. تو ہم اسی کو کاپی کر لیتے ہیں, اس کا ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں اور اسی کو اٹیچ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی سیٹنگ آلریڈی ہوئی ہے. تو یہاں سے ڈپلیکیٹ کریں گے اور اس کو اٹیچ کر دیں. یہ ماڈل ہمارا اٹیچ ہو گیا. اب ہم نے اس اسٹیپ کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے. یہ سکسیسفل ایگزیکیوٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس اے آئی ایجنٹ کی بھی سیٹنگ بالکل ٹھیک ہو گئی. اب اگلا اسٹیپ اس پوسٹ کو ورڈ پریس میں ایڈ کرنا ہے. اس کے لیے ہم پلس پر کلک کر کے ورڈ پریس کا نوڈ ایڈ کریں گے. کریٹ پوسٹ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے. یہ ورڈ پریس کی سیٹنگ کھل گئی ہے. اب سب سے پہلے آپ نے اپنے ورڈ پریس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. جو آپ کا ویب سائٹ ہے اس کو اٹیچ کرنا ہے. اس کے لیے یہاں پر ہم اس کی انفارمیشن ڈالیں گے. تو یہ میں نے آلریڈی اس میں ایڈ کی ہوئی ہے. تو میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ورڈ پریس کی اے پی آئی اس کے ساتھ کیسے اٹیچ کرنی ہے. یہ آپ نے ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ پہ آ جانا ہے. یہاں پر یوزرز میں جانا ہے اور جو بھی آپ کا یوزر ہے اس کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے جس کا پاسورڈ آپ وہاں مینشن کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے اینڈ میں آپ آئیں گے تو یہاں پر اپلیکیشن پاسورڈ کا ایک آپشن ہوتا ہے. یہاں پر آپ نے ایک نیا پاسورڈ کریٹ کرنا ہے اپلیکیشن کے لیے جو N10 میں یوز ہوگا. میں نے دیکھیں یہ آلریڈی ایک کریٹ کیا ہوا ہے. اس کا سمپل طریقہ ہے, یہاں پر آپ لکھیں N10, کوئی بھی نام رکھتے ہیں اس کا اپلیکیشن پاسورڈ. اور اب یہاں پہ آپ کو یہ ایک پاسورڈ دے گا, اس کو یہاں سے کاپی کر لینا ہے آپ نے اور یہاں پر آپ نے اس پاسورڈ کو پیسٹ کرنا ہے. یہاں پر آپ نے وہ یوزر نیم لکھنا ہے جو آپ کا یوزر جو اکاؤنٹ کا ورڈ پریس اکاؤنٹ کا یوزر ہے اس کا یوزر نیم یہاں پر لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے وہ پاسورڈ لکھنا ہے جو آپ نے ابھی اپلیکیشن میں کریٹ کیا ہے. یہاں پر آپ نے ورڈ پریس کا URL لکھنا ہے یعنی اپنے ویب سائٹ کا ایڈریس. یہ میں نے ایک ٹیمپریری ویب سائٹ بنایا ہوا ہے اس لیے اس کا ایڈریس ایسے ہے. اگر آپ کا ایڈریس digitech.com ہے تو آپ digitech.com یہاں پہ ایڈریس لکھیں گے. تو آپ کا ویب سائٹ جس URL پہ اوپن ہوتا ہے وہ ایڈریس آپ نے یہاں پر مینشن کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کا ورڈ پریس ایزیلی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. یہاں پر آپ نے بیسک آتھی رکھنا ہے, اس میں دو آپشن ہوتے ہیں, آپ نے بیسک رکھنا ہے. تو یہ آپ کا ورڈ پریس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. یہاں سے آپ کا ورڈ پریس اٹیچ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ ریسورسز ہے, یہاں پر آپ نے پوسٹ کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے پوسٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ پیج, یوزر اور بھی آپشن ہوتے ہیں, پوسٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ آپریشن ہے, کیا آپریشن ہوگا تو آپ نے کریٹ کرنا ہے کیونکہ ہم پوسٹ کو کریٹ کر رہے ہیں. اور بھی آپشن ہوتے ہیں. تو یہاں سے پوسٹ سلیکٹ کرنا ہے, یہاں سے کریٹ سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے یعنی پوسٹ کا ٹائٹل کیا ہو. اب پوسٹ کا ٹائٹل ہم پہلے کریٹ کروا چکے ہیں تو وہیں سے ہم پوسٹ کا ٹائٹل لیں گے. تو یہ ہم جو اے ایجنٹ جو پہلا ہمارا اے ایجنٹ تھا اس کا جو رزلٹ تھا آؤٹ پٹ, یہ اے ایجنٹ کا ہم آؤٹ پٹ ٹائٹل والا دیکھیں. یہ ٹائٹل والا آؤٹ پٹ آ گیا ہمارا, اس کو ہم یہاں پہ ٹائٹل کی جگہ پہ ایڈ کر دیں گے. دوسرا فیلڈ ہم ایڈ کریں گے کانٹینٹ کا. تو اس کے لیے ہم دوسرا ایجنٹ سلیکٹ کریں گے جس نے ہمارا پوسٹ کا کانٹینٹ کریٹ کیا تھا. یہ ہمارا کانٹینٹ کا آؤٹ پٹ ہے, اس آؤٹ پٹ کو ہم یہاں ایڈ کر دیں گے. تو اب یہاں پر ٹائٹل پہ ہم نے ٹائٹل کا ویریبل ڈال دیا ہے, کانٹینٹ پہ ہم نے کانٹینٹ کا ویریبل ڈال دیا. اس کے علاوہ اور بھی فیلڈ ایڈ کیے جا سکتے ہیں.
یہ سلگ ہے، یہ تو آٹومیٹک بنا دیتا ہے. اگر آپ کوئی اسپیسیفک سلگ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں مینشن کر سکتے ہیں. اس کو پاسورڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مینشن کر سکتے ہیں. اب آپ نے اسٹیٹس لکھنا ہے کہ پوسٹ کا اسٹیٹس کیا ہو، تو آپ نے اس کو ڈرافٹ میں ہی رکھنا ہے. اگر آپ پبلش رکھیں گے تو وہ ڈائریکٹ اس پوسٹ کو پبلش کر دے گا. تو اس کو ڈرافٹ میں رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو ڈرافٹ میں جا کے چیک کر کے اپروو کر کے پبلش کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ورڈ پریس کی سیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. اب اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارا کام کرتا ہے کہ نہیں. اس سے پہلے میں ورڈ پریس کو اوپن کر لیتا ہوں. اس وقت یہ ہمارے ویب سائٹس کی پوسٹ شو ہو رہی ہیں. ڈرافٹ میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم یہ N8N میں واپس آ کے اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. جو آخری سٹیپ ہے ہمارا پوسٹ کو ورڈ پریس میں ایڈ کرنے کا. تو وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں جا کے اپنے ورڈ پریس میں کہ پوسٹ ہماری ایڈ ہوئی ہے یا نہیں. اس کو ریفریش کرتے ہیں. اب ہم یہ پوسٹ ہمارے پاس ڈرافٹ میں شو ہو رہی ہے. اس کو ہم ایڈٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کس طرح کی پوسٹ ہے یہ. جی یہ پوسٹ ہمارے سامنے، یہ اس کا ٹائٹل ہے اور میں نے اس میں پرومپٹ میں لکھا تھا کہ ٹیبل آف کانٹینٹس بھی بنا دے، تو اس نے ٹیبل آف کانٹینٹس بھی بنایا. یہ ہیڈنگس ہیں ساری. تو یہ کمپلیٹ پوسٹ جو ہے وہ ہماری ریڈی ہے. اس میں ہم نے امیج اٹیچ کرنی ہے اور اس کو پبلش کر دینا ہے. اس کو ہم ویو کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کا پریویو کیسا آتا ہے. ابھی ہم ایک بار پھر کمپلیٹ ورک فلو کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. یہ فارم سبمیشن ایکٹیو ہو گیا. کی ورڈ انٹر کرتے ہیں. تو میں نے اس کو کی ورڈ دیا کلاؤڈ AI نیو ماڈل. یہ فارم سبمٹ ہو گیا. ابھی ہمارا ایجنٹ جو ہے وہ کی ورڈ سے ٹاپک بنا رہا ہے. ٹاپک کریٹ ہو گیا. ابھی دوسرا ایجنٹ جو ہے وہ اس ٹاپک سے پوسٹ کریٹ کر رہا ہے. پوسٹ کریٹ ہو گئی اور ورڈ پریس میں وہ پوسٹ ایڈ بھی ہو گئی ہے. ہم ورڈ پریس میں جا کے دیکھتے ہیں ہماری پوسٹ ایڈ ہوئی ہے. اس کو ریفریش کرتے ہیں. یہ نیو پوسٹ ہماری کریٹ ہو کے ورڈ پریس میں شو ہو رہی ہے. اس کو ہم ایڈٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کس طرح کی پوسٹ کریٹ ہوئی ہے. یہ پوسٹ ٹائٹل ہے اور یہ ٹیبل آف کانٹینٹس بھی اس نے کریٹ کر دیے ہیں. یہ ہمارا سارا کانٹینٹ ہے پوسٹ کا. اور اس کو ہم امیج ایڈ کر کے اور کوئی چینجنگ کرنی ہو کر کے اس کو ہم پبلش کر سکتے ہیں. پہلے ایک بلاگ پر تقریباً 45 منٹ لگتے تھے. اب یہی کام تقریباً 2 سے 3 منٹ میں ہو جاتا ہے. یہی اصل فائدہ ہے AI آٹومیشن کا. زیادہ کام، کم وقت اور بغیر ٹیم ہائر کیے. اگر آپ اسی ورک فلو میں ایک امیج جنریشن نوڈ بھی ایڈ کر دیں تو ہر بلاگ کے لیے فیچرڈ امیج بھی خود بن جائے گی. اور اگر ای میل نوڈ ایڈ کر دیں تو ہر ڈرافٹ بننے کے بعد نوٹیفیکیشن بھی خود آ جائے گی. یعنی پورا کنٹینٹ پائپ لائن مکمل آٹومیٹک. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہی ورک فلو ٹیمپلیٹ آپ کے ساتھ فری شیئر کروں تو نیچے کمنٹ میں صرف لکھ دیں ٹیمپلیٹ. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم AI سے مکمل لیڈ جنریشن آٹومیشن بنانے والے ہیں، وہ بھی فری ٹولز کے ساتھ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اب AI کام کر رہی ہے اور میں دوسرے پروجیکٹس پر فوکس کر رہا ہوں.